السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی کی ذات پر جس نبی کے صدقے سے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ کائنات دی اور اس کائنات میں رہنے والے ہم جیسے گنہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے سے نواز رہا ہے، ہر نعمت سے نواز رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کے سامنے آہستہ آہستہ عیاں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں آ چکی ہیں، کچھ چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کی خاطر چپ تھی، وہ سوشل میڈیا پہ یا کسی پلیٹ فارم پہ جا کے بتا نہیں سکتے تھے ڈر کی وجہ سے، جب یہ بات ایک دفعہ کھل چکی ہے تو اب وہی لڑکیاں مختلف چینل والوں کو بلا کر انٹرویو دے رہی ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر جو جو حالات ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے چینل والوں کو جو ہے وہ بتا رہی ہیں۔ یہ آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ کس بندے نے اس واقعے کا اقرار کیا اور اس نے مانا کہ یہ واقعہ اس یونیورسٹی کے اندر، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کا واقعہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی ناممکن نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو نام بتاتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ جتنے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور یہ نام بتائیے گا کہ کیا صرف اسلامی یونیورسٹیوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، چاہے لاہور کے اندر ہیں یا پنجاب کے اندر، صرف پنجاب کا دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر ایسا کام نہیں ہو رہا۔ یہ صرف اسلامی یونیورسٹیوں کا واقعہ جو ہے سب کے سامنے آ چکا ہے، لیکن جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان سب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس کام کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے، اس کام کو بند کروانے کے لیے کوئی سخت قانون لے کے آنے والا نہیں ہے۔ وہ جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دے، کون اس کو جو ہے اس گند کو صاف کرے۔ یہ چل رہا ہے، ہر یونیورسٹی میں تقریباً یہ کام جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اب کچھ دن بعد جیسے یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہے ایک UMD کا واقعہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کے طالبات جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان غلط کاموں کی وجہ سے نقصان کس کو ہوا ہے؟ پاکستان کو تو ہوا ہی ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ پاکستان میں پہلے سیاسی اور معاشی بحران آیا، اس سیاسی اور معاشی بحران سے کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان کے کئی لوگ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں شفٹ ہو چکے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں پاکستان سے چھوڑ کر معاشی اور سیاسی بحران کی وجہ سے اس سے تنگ آ کر دوسرے ممالک میں نوکریاں کر رہے ہیں، وہاں جا کر اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو میرے جاننے والے کئی لوگ اس پاکستان سے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں، زیادہ تر رجحان جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نقصان سے پاکستان کو نقصان تو ہوا، لیکن پاکستان کی عوام کو بھی ہوا۔ بالخصوص ان بچیوں کا نقصان ہوا جن بچیوں کو والدین گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اور اس چیز کو بالکل اس چیز کے انکاری تھے کہ کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی سکول میں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی، کہ وہاں کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، 2 نمبریاں چلتی ہیں۔ اب تو وہ بالکل بھی اپنی بچیوں کو نہیں جانے دیں گے۔ اب کچھ اگر کوئی لوگ جانے دیتے تھے، پڑھاتے تھے، تعلیم حاصل کرواتے تھے، تو اب تو بالکل بھی ان کا جانا بند کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، تو نیچے والے جو سکول ہیں ان کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہوگا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر 15 سال ڈرائیوری کرنے والا جو بس کے اندر، اسلامیہ یونیورسٹی کی بس کے اندر ڈرائیوری کرتا تھا، اس نے بڑے بڑے انکشاف کیے ہیں۔ اس ڈرائیور نے کہا کہ یہ جو سکول کے اندر بڑے بڑے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام لے کر بتایا، کہا کہ ان کا بھی DNA کروایا جائے، اور ان کے علاوہ جو بچیاں ہیں ان کا بھی DNA کروایا جائے۔ اگر غلطی ثابت نہ ہو، یہ زیادتی ثابت نہ ہو، تو مجھے بہاولپور کے چوک میں پھانسی لگا دی جائے، لٹکا دیا جائے۔ اگر اس نے کچھ دیکھا ہوگا، کوئی اس طرح کے معاملات دیکھے ہوں گے، تو وہ اتنے بڑے وثوق سے جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ یہ اس بس ڈرائیور کی بات ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کے جو ہیڈ ہیں اسکول کے، ان کو میں نے کئی دفعہ یہ باتیں بتائی ہیں کہ ان پر پابندی لگائی جائے، سخت ایکشن لیا جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے ہٹا دیا کیونکہ میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ باتیں سوشل میڈیا پہ اس نے یہ ساری باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ اب میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ کس بندے نے اعتراف کیا ہے کہ یہ کام کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جو انتظامیہ ہے، اس انتظامیہ کا ممبر ہے، اس کا بہت بڑا چینل ہے اور پروفیسر ہے۔ انہوں نے اپنی زبان سے بتایا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر کچھ لوگوں سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیا یہ واقعی کام ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی کے اندر یہ کام جو ہے وہ ہوئے ہیں، لیکن اتنی بڑی لیول پہ کام نہیں ہوئے، لیکن کام ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ کام واقعی ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب حقیقتاً وہاں پر یہ گند خرابہ چلتا رہا ہے۔ جس طرح کی ویڈیو آ رہی تھی وہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ٹویٹر پر بڑے لوگ اس میں جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر 2 لڑکیوں کو ننگا کیا گیا، وہاں پر پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا، حالانکہ وہ ہندوؤں کی ریاست ہے، مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے۔ وہاں پر اتنا 2 لڑکیوں کو ننگا کرنے سے کوہرام مچا۔ پاکستان جس کی بنیاد اسلام کے نام پہ رکھی گئی ہے، اس کی ریاست اسلام کے نام پہ ہے، اور وہ یونیورسٹی جس کا نام بھی اسلامیہ ہے، اس اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر یہ کام ہوا ہے، اور 55,000 لڑکیوں کو اس طریقے سے ننگا کر کے ویڈیو بنائی گئی۔ ابھی تک کوئی اس طرح کا سخت ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ ہمارے ملک کا انصاف ہے۔